تھے کہ ان کی حکومت میں مداخلت ہو رہی ہے، وزراء ان کی مرضی کے بغیر بنائے جا رہے ہیں، تو پھر میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ استعفیٰ دے دیں اور گھر آ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کرسیاں انہوں نے میرٹ پہ حاصل کی ہیں؟ آپ کو یقین ہے سر؟ میں یہی بیساکھیوں سے کی ہیں، میں کسی اس کے بارے میں اس بارے میں کیا رائے نہیں کرنا چاہتا۔ سفر اگر آپ صرف لے لیں، آپ کے سامنے ہے، ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے، 3 سال 8 مہینے پی ٹی آئی رہی ہے، انہوں نے ملک میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے سیاست میں کیا کیا، معیشت میں کیا کیا، ملک کے گورننس میں کیا کیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جن کی تعلیم بھی ہے، جن کا پرائیویٹ سیکٹر کا تجربہ بھی ہے، جو ملٹی لیٹرل میں بھی کام کر چکے، جو ملک بھی سیاست میں بھی پچھلے 15 سال سے ہیں، اور ملک کی اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی کام کر سکے۔ مصطفیٰ کوکر صاحب ہیں، جو آپ کے سوشل سیکٹر ہے، اس پر جو ان کی عبور ان کو حاصل ہے، تو یہ ٹیم تو اس سے آگے بڑھتی جائے گی۔ ہم نے اس ٹیم کو بڑھانا ہے، اور وہ انشاءاللہ بہتر لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، بہتر سوچ سے آئیں گے۔ دوسری جماعتیں جو ہیں، یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی آج وہ سوچ نظر نہیں آتی جو ملک کے مسائل حل کر سکے۔ اب صاحب آپ نے خود کہا کہ ملک میں ابھی سپیس ہے، سیاسی جماعتوں کی سپیس ہے، لیکن کیا وجہ ہے سر جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت آتی ہے وہ پنپ نہیں پاتی ہے، وہ اپنا مارک بٹھا نہیں پاتی ہے؟ میں آئی پی پی کی مثال لیتا ہوں، انہوں نے بھی اسی سوچ کا مظاہرہ کیا تھا کہ ہم جناب نئے لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور پھر جو اچھے لوگ ہیں پارٹی میں سے وہ لے کر آئیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت وہ زور نہیں پکڑ پاتی ہے اپنے بل پہ ایک؟ اور پھر آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ اپنا سکہ جما لیں گے؟ دیکھیں، جو سیاسی جماعتیں جو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، وہ میں نے کہا ایک مقصد کے لیے آتی ہیں نا، وہ الیکشن سے پہلے آتی ہیں۔ اچھا، کہ چند لوگ اکٹھا کر کے ایک فوٹو دیا جاتا ہے اخبار میں کہ جناب یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ آپ نے آئی پی پی کی بات کی، تو آئی پی پی کا پہلا فوٹو تھا جو اس کے اندر 30-40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہی اس کی ناکامی وہیں پہ عیاں تھی۔ اچھا، وہ کیسے سر؟ کہ آپ نے لوگوں کو جوڑ کر وہاں پر بٹھا دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ سیاسی جماعت سوچ اور فکر کا نام ہوتا ہے، وہ کرسیوں کے حصول کا نام نہیں ہوتا کہ ہم یہاں چند لوگوں کو بٹھا دیں گے، ان کو ہم سپورٹ کر دیں گے اور یہ چند سیٹیں کر لے لیں گے اور ملک میں سیاسی جماعت بن جائے گی۔ تو ہماری جو کوشش ہے وہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر کی بات ہے۔ تو ہم نے جماعت کو گرو کرنا ہے۔ ہم پہلے دن 50 آدمی بٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، الیکٹیبل بھی آ جائیں گے اور لوگ بھی آ جائیں گے، لیکن ہم نے جماعت ایسی بنانی ہے جو لوگوں کو نظر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کا درد رکھتے ہیں، جو کرسی کے اصول کی سیاست نہیں کرتے، جو انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، جو تجربے والے لوگ ہیں، جو قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جب آپ کو نظر آئیں گے تو پارٹیز خود ہی گرو کرتی ہیں۔ اب ایسا سعد رفیق بھی اکثر اپنی یوں کہہ لیں کہ اختلافات کا اظہار کر دیا کرتے ہیں، تحفظات کا اظہار کر دیا کرتے ہیں، اور بعض خبروں کے مطابق تو ناراض بھی نظر آتے ہیں۔ کیا ان سمیت سعد رفیق صاحب سمیت اور بھی نون لیگ کے رہنما ہیں جو آپ سے رابطے میں ہیں، جو آنا چاہیں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، رابطے ہم نے کسی سے کھل کر رابطے نہیں کیے، بہت سے لوگوں نے بات چیت کی ہے، اور ناراضگی صلاحیت نہیں، ناراضگی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے جماعت میں آنے کی۔ آپ کے خفگی ہو سکتی ہے، آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے کسی بات پر۔ ہم تو چاہتے ہیں وہ لوگ آئیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو مسائل حل کر سکتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب ایک تجربہ کار آدمی ہے، میری ان سے کوئی بات اس بارے میں ہوئی نہیں ہے، ایک ان کا لمبا سیاسی سفر بھی ہے، لیکن میری کوئی ان سے اس بارے میں بات ہوئی نہیں ہے۔ لیکن میں جو میرے دو ساتھی ہیں، ہم ضرور ہر ایک کو دعوت دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے سیاست اندر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہتر گروپ ہوگا لوگوں کا جو ملک کو آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا، اب صاحب اگین میں کچھ ریالٹیز ہیں ان کو میں فراموش نہیں کر پا رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی ایک ریالٹی ہے۔ اب آپ نے آگے بڑھنا ہے، ایک سفر آپ کا نیا سیاسی سفر جو ہے جماعت کا شروع ہو رہا ہے۔ سر یہ تنہا ہوگا، اکیلے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلیں گے، معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے، یا پھر یہ بالکل سولو فلائٹ ہوگی جماعت کی اور آرگینک طریقے سے اس کو آپ اوپر لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، جماعت آرگینک ہی ہوتی ہے۔ جب آپ بیساکھی کی بات کرتے ہیں، کسی قسم کی بیساکھی ہو، تو آپ یہ اس بات کے اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، میرے اندر تجربہ نہیں ہے،
میں اس کرسی کے اصول کے لیے کوئی بیساکھی استعمال کر کے وہاں جاؤں گا تو پھر آپ کچھ کر نہیں پائیں گے. شاید آپ کو وہ کرسیاں مل جائیں, اور آج آپ کے سامنے ایک حکومت ہے جو کرسیاں تو حاصل کر چکی ہے, لیکن پرفارمنس میں بہت مشکل آئے گی. اس لیے آپ کو یہ ایک بیلنس جسے ہم کہیں گے یہ آپ کو کریٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنے وہ کرسیاں انہوں نے میرٹ پہ حاصل کی ہیں, آپ کو یقین ہے سر؟ میں یہی بیساکھیوں سے کی ہیں نا. اچھا, میں کیا کہہ رہا ہوں, صحیح. تو جب آپ بیساکھیوں سے جو چیز حاصل کریں گے تو وہیں پہ آپ کا فیلئر ہو گیا, پھر آپ کام نہیں کر سکتے, پھر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. تو بیساکھیاں تو ایک آپ کی ناکامی کا نشان ہے. تو پہلے اپنی اندر صلاحیت پیدا کریں, آپ کی قابلیت تجربہ ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی میں ملکی وفادار ہوتی ہے, وہی نیک نیت ہوتی ہے, لیکن ایک آئین بھی ہے. آئین کے دائرے کے اندر رہ کر سب کام کریں, مل کر کام کریں. اگر آپ نے نوکری کرنی ہو تو پھر کوئی اور کام کر لیں. سیاست نوکری نہیں ہوتی, یہ آپ نے لیڈرشپ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے کسی کی تابع نہیں ہوتی, ایک ویژن ہوتی ہے جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس ویژن کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام آپ کو دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نظام بھی آپ بنائیں گے وہ فیلئر ہی ہوتا ہے, وہ ناکامی کا سبب بھی بنا ہے. بڑا اچھا وقت گزرا ہے سر. یہ بتائیے گا, میں اب آپ کا یہاں پہ انالیسس سننا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب خفا ہے اپنی جماعت سے, کیونکہ الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل منظر عام سے بھی غائب رہے, فور فرنٹ پہ بھی نہیں رہے, ان کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا جس دن وہ اسمبلی میں آئے. تو میاں صاحب شاید سمجھ چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے یہ ایک دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ واپس بلا کے. یا دیکھیں, میں ایک بہت پرانا 10 اپریل کو یہ تعلق جو ہے میرا ذاتی تعلق ان سے 36 سال کا ہو جائے گا. میں کسی اس کے بارے میں اس بارے میں کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا. پاکستان مسلم لیگ نون جو جماعت ہے اس میں کوئی فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اگر وہ وزیر اعظم نہیں بنے تو یہ فیصلہ بھی انہی کا ہے. اگر شہباز صاحب بنے ہیں تو یہ فیصلہ بھی انہی کا ہے. مریم بیوی بنی ہے, فیصلہ بھی انہی کا ہے. سر وہ اپنے آپ کو اس فیصلے سے مستثنا قرار نہیں دے سکتے. سر دیکھیں, نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے, نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ہے, میں یہ مانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, یہ فیصلہ آپ کا ہے, لیکن کن مجبوریوں کے تحت آپ نے اپنی پرانی رفاقت کو چھوڑا ہوگا اپنی پرانی جماعت سے, یہ آپ ہی جانتے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. فیصلہ بھلے آپ کا ہے لیکن میری کوئی مجبوری نہیں ہے. میرے بھائی میری بات سن لیں, میں نے پہلے کہا میری کوئی مجبوری نہیں ہے, میری کوئی خفگی نہیں ہے, مجھے کسی عہدے کی تلاش نہیں ہے. میرے ساتھی جو اس جماعت میں رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی کوئی نہ سیاسی نہ جماعتی نہ حکومتی عہدہ مانگا ہے. میرا ایک بڑا بنیادی اصول اختلاف ہے جو اقتدار برائے اقتدار کی سیاست سے, ہر قیمت پر کرسیوں کے اصول کی سیاست سے میرا ایک اختلاف ہے. اس بنیاد پر میں نے ایک بڑا سادہ سا رستہ چنا کہ میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا, بات ختم ہو گئی. صحیح. اب ایک کوشش ہے کہ میں ذمہ داری محسوس کرتا ہوں, مجھے اس ملک نے عزت بھی دی ہے, اس ملک نے تجربہ بھی دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس تجربے کو جو 36 سال کا سفر ہے اس کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو میں حصہ ڈال سکوں میں ڈالوں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. لیکن اچھا بھائی صاحب, لیکن یہ تو پھر آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ دیگر جماعتیں بشمول آپ کی سابقہ جماعت نون لیگ وہ اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل کر سکیں. یہ اختلاف تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا, اتنا اختلاف تو آپ کا ہے ان سے کہ they are not capable. یہ اس پہ میرے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 3 سال کا سفر اگر آپ صرف لے لیں آپ کے سامنے ہے, ہر جماعت اقتدار میں رہی ہے. 3 سال 8 مہینے پی ٹی آئی رہی ہے, انہوں نے ملک میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے سیاست میں کیا کیا, معیشت میں کیا کیا, ملک کے گورننس میں کیا کیا, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی جو سو کالڈ حکومت ہے, جو پی ڈی ایم اس میں کولیشن پارٹنر تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا وہ حالات کو بہتر کر سکے؟ تو پھر 6 مہینے کے اندر انہوں نے کون سا تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ آج اس سے کم جماعت, جو لوگ پی ڈی ایم کے ممبران تھے آج وہ سارے شامل نہیں ہیں, تو وہ جماعت کیسے ملک کے مسائل حل کرے گی؟ کون سی صلاحیت انہوں نے حاصل کی ہے 6 مہینے کے اندر کہ آج وہ بہتری لا سکتے ہیں؟ صحیح. اب بھائی صاحب, اب یہ بات جو ہے چونکہ میرے پروگرام میں اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب آئے تھے اور بڑی انہوں نے حیران کن بات کر دی. میں نے ان سے محسن نقوی کے حوالے سے سوال کیا کہ جناب وہ وزیر داخلہ لگ گئے, ان کو سینیٹر بنوایا گیا,
آپ کو بھی تو بنوایا جا سکتا تھا, آپ بھلے الیکشن ہار گئے مگر آپ کو سینیٹرشپ دے کے آپ کو وزیر داخلہ بنا سکتے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ابھی شکر کریں وہ وزیر داخلہ لگے, ان کی مرضی ان کی چاہت وہ وزیر اعظم بھی لگ سکتے ہیں. مطلب انہوں نے طنز کیا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ شہباز شریف از دا ون ہو از کالنگ دا شاٹس؟ مرکز میں واقعی شہباز شریف کی حکومت ہے؟ کیونکہ جو چوائس ہے نا وزیر داخلہ کی, وزیر خزانہ کی, یہ بہت بڑا تاثر ملتا ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے. کیا واقعی ایسا ہے سر؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. انہوں نے, آپ نے سوال پوچھا, انہوں نے اپنی رائے کا بربلا اظہار کر دیا. جی, یہ میں اس کو ایک کوالٹی سمجھتا ہوں کہ جو ان کے دل میں تھا یا ان کی سوچ تھی انہوں نے اظہار کر دیا. اس میں سے آپ سارا دن مطلب نکالتے رہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. سر یہ تو بڑا اگر شہباز صاحب کے پاس شہباز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت میں مداخلت ہو رہی ہے, وزراء ان کی مرضی کے بغیر بنائے جا رہے ہیں, تو پھر میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ استعفیٰ دے دے اور گھر آ جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ یہ نہیں, میرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس عہدے پر ہوں اور مجھے جو بعد میں سب کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا گیا, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا گیا, تو 3 سال 8 مہینے تو آپ چلتے رہے نا. اگر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو استعفیٰ دیں اور گھر آ جائیں. وہاں پہ کوئی زبردستی کسی نے آپ کو جیل میں تو نہیں رکھا ہوا نا کہ تم نے اقتدار ضرور کرنا ہے, تم نے وزیر اعظم ضرور رہنا ہے. اگر آپ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے, مسائل حل نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں پھر ان عہدوں کو. اب صاحب آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ بہت دوستانہ اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ. سر میں اپوزیشن کرنے نہیں جا رہا, میں ملک کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اپوزیشن جو ہے کس بات کی اپوزیشن کریں گے؟ یہاں تو حکومت خود اپنی اپوزیشن کر رہی ہے. اچھا, جو حکومت کمیٹیاں نہ بنا سکے, جس کے آپ کہہ رہے ہیں وزراء کے بارے میں شک ہو کہ انہوں نے لگائے نہیں ہیں. ہم تو اصولوں پر, ایشوز پر, ملک کے مسائل پر, عوام کی فلاح پر, یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام گالی گلوچ کرنا نہیں ہے, کسی پر طنز کرنا نہیں ہے, کسی کی تنقید کرنا نہیں ہے. ہم نے بات کرنی ہے ایشوز پر. اگر حکومت پرفارم نہیں کرے گی بالکل بات کریں گے. آج ملک کو اس بات کی ضرورت ہے. ہم نے 6 سال گالی گلوچ میں گزار دیے ہیں, اور آج بھی نظر آتا ہے کہ ہم اگلا جو سفر ہے جو اس حکومت نے شروع کیا ہے وہ بھی گالی گلوچ میں ہی گزاریں گے.